تو ہی انج بیٹھا جی تیرے آخری ساتھ چلن ڈے نے، چست ہو کے بیٹھ. والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سارے ڈھلے ہو نا ماشاءاللہ. کلا میرے منڈے کا کی قصور ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ بغیر کسی مٹیریل کے. بولو بھائی، بغیر کسی، کوئی دائی شاہی کا چکر نہیں، کوئی کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں من طین، اور مٹی سے پیدا کیا ہے. جہاں جس کی قبر بننی ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا اس مٹی کا چھڑکاؤ اس پر بچپن میں کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، جہاں مرضی آپ چلے جائیں قبر آپ کی وہی بنے گی جس کا چھڑکاؤ آپ پر ہو چکا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے تمہاری مٹی لی گئی تھی پیدائش کے وقت وہی اللہ تمہیں دفن کرے گا اور وہیں سے اللہ تمہیں دوبارہ کھڑا فرمائے گا. ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے. اجلن، اجل مقرر کی ہے، اجل الف کے ساتھ. بولو اجل. ایک جاہل پیر مجھے کہہ رہا تھا اس کا مرید، او جی ساڈے پیر صاحب نے بڑی گل کیتی ہے. میں کہ کیڑی گل کیتی ہے؟ کہتا جی پیر صاحب نے کہا اجل تو موت کو کہتے ہیں اور مولوی تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یعنی جلدی جلدی اس کو مار دے. میں کہا تیرا پیر بھی جاہل ہے، تو بھی جاہل ہے. اس کو اتنی تمیز نہیں، وہ علماء پہ فتویٰ لگا رہا ہے، اس کو نہیں پتا. الف کے ساتھ اجل کہیں تو معنی موت ہے، عین کے ساتھ اجل کہیں تو معنی فوری ہے. معنی ہم جب کہتے ہیں صحت کاملہ عاجلہ عین کے ساتھ کہ اللہ اس کو فوری صحت عطا فرما، یہ نہیں کہتے کہ عاجلہ الف کے ساتھ. تو ثم قضا اجلن، ایک پہلی قضا کیا ہے؟ اجل کیا ہے؟ ہماری موت. بولی ہماری. اور اللہ کہہ رہا وہ اجل مسمن عندہ، ایک اور اجل اسی کے پاس ہے. وہ کیا؟ قیامت. بولیے جی وہ کیا ہے؟ پہلی اجل میں صرف ہم مریں گے اور دوسری اجل میں ساری مخلوقات مر جائیں گی. ثم انتم تمترون، ابھی تک تم شک میں پڑے ہوئے ہو، نکلو شک سے اور یقین میں آ جاؤ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی وہی ہے اور زمین میں بھی. وہابیاں کہ وہابی کہتے ہیں کہ اتنے اللہ نے کرسی ڈا کے نہ اتنے ہی بیٹھا ہے، وہ تھلے آؤں. اللہ فرما رہا ہے کہ یار زمینوں میں بھی میں ہوں، آسمانوں میں بھی میں ہوں. ہاں. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہاں ملاقات ہوئی؟ تو طور عرش پر ہے یا فرش پر ہے؟ اب بولتے صحیح بھائی. اور جب حضور نے فرمایا تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے. اب آپ سجدہ فرش پر کرتے ہیں یا عرش پر؟ سارے نہ بولے جی. یعلم سرکم، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. بولو بھائی جو تم، ہاں. وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، تمہارے سر کو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. وجہرکم، اور تمہاری جہر چیزوں کو بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کرتے ہو میں وہ بھی. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، جب بھی ان کے پاس رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو یہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں. اس نشانی پر ایمان ہے؟ بولو بولو ایمان ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب آ گئی کہ چاند پھٹ گیا. بولو چاند. یہ مشرکین کا اپنا مطالبہ تھا، اگر آپ چاند دو ٹکڑے کر دیں ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. جو چاند آیا، ایک تو ابو قبیس، جبل ابو قبیس پر چھوٹی سی پہاڑی تھی، اور یہ پہاڑی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی تھی. اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمایا تھا. ایک تو ادھر آیا، دوسرے بڑے پہاڑ پر گیا اور پھر سامنے اٹھا اور اوپر جا کے جڑ گیا. تو کہنے لگے بڑو ہوئے بڑا بڑا جادوگر ہے بھائی، چاند تک جادو پڑ گیا ہے. ظالمو تھوڑے تے پھر جادو کیوں نہیں چلیا؟ اگر جادوگر ہے معاذ اللہ تو تم پہ کیوں نہیں چلا؟ چاند پہ تو چل گیا. تو بس
اللہ فرما رہے ہیں اللہ کانوا عنہا معرضین، یہ جب بھی میری کوئی نشانیوں میں سے نشانی معجزات آتے ہیں تو یہ منہ پھیر کے فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پھر جب بھی ان کے پاس حق آیا ہے انہوں نے جھٹلایا ہے. بولو انہوں نے. فسوف یأتیہم انباء، اللہ کہتا ہے انتظار کرو، ان قریب میں تمہیں ظاہر کر دوں گا. ان قریب وہ خبریں تمہارے پاس آ جائیں گی جس کا تم انکار ہے، اسلام کا انکار کیتے ہیں نا. ان قریب دیکھو کہ اسلام پوری دنیا تے چھا جائے گا. 8 ہجری میں حضور نے مکہ فتح کر چھڑیا. بولو مکہ فتح. اور جدو سرکار تشریف لے جا رہے سن پورے عرب تے اسلام سی، بلکہ باہر تک بھی پہنچ گیا سی. اور 1,25,000 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا قرآن تمہارے سپرد ہے، میری حدیثیں تمہارے سپرد ہے، میرا سارا پیغام اسلام تمہارے سپرد ہے. آج جو صحابہ پہ بھونک رہا ہے وہ در حقیقت پورے قرآن پہ حملہ کر رہا ہے، وہ پورے پیغام پیغمبر اسلام پہ حملہ کر رہا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ صرف بات صحابہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سرکار نے پردہ فرمایا اسلام کس کو عطا فرمایا؟ بولو ذرا زور لگا کے بول دو، کس کو؟ آج اگر صحابہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اسلام کیسے ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دشمنان اسلام کی سب سے بڑی جماعت ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑی جماعت ہے جو صحابہ پر بھونک رہی ہے. اگر صحابہ پر اعتبار ہے تو آپ سچے مسلمان ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رب کہتا ہے میں تمہیں ہدایت تب دوں گا جب تم میرے محمد کے یاروں جیسا ایمان لاؤ گے. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، تمہیں ان قریب یہ ساری خبریں پہنچ جائیں گی. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان چیزوں کا جن کا تم مذاق اڑاتے ہو. اگر قیامت کا اڑاتے ہو تو پہلی قیامت تو مرنے کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے، اور دوسری بھی قائم ہو جائے گی. رو بھی رب تمہیں دکھا دے گا. بولیے وہ بھی رب تمہیں دکھا دے گا. یہ آیت نمبر 5 تک مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.